الطلاق مرتان، اللہ فرما رہے ہیں طلاقیں دو ہیں، ایک یا دو۔ اگر کسی کو بامر مجبوری طلاق دینے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو اس صورت میں فرمایا ایک طلاق رجعی دو یا دو طلاق رجعی دے دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق رجعی کی جو عدت گزارے گی عورت، اس عدت کے اندر اگر شوہر کو عقل آ گئی، اگر اس کی طرف سے قصور تھا یا بیوی کی طرف سے قصور تھا، بعد میں ان کو پچھتاوا ہو گیا، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بغیر حلالے کے رجوع ہو جائے گا اور دوبارہ اسی طریقے سے یہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ اگر کسی نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 مرتبہ اکٹھی طلاق دے دی تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس صورت کے اندر پھر یاد رکھنا کوئی صورت نہیں ہے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے کہ کسی طریقے وہ واپس آ جائے۔ پھر لوگ غصے کی حالت میں دے دیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کوئی گنجائش نکال دو، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اور ایسی طلاق دینے پر اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی ہے، اور فرمایا یہ اللہ کے ساتھ استہزاء ہے جو اکٹھی 3 طلاقیں دے، اگر کسی نے دے دی تو ہو جائیں گی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مدت رضاعت کا بیان فرمایا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس کی مدت 2 سال ہے، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ 2 سال تک حکم ہے کہ خواتین مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ جان بوجھ کے دودھ نہ پلانا یہ گناہ ہے، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ دودھ نہیں پلاتی یا باہر کا دودھ پلایا ڈبہ، جو کہ نقصان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے لیے سب سے پہلی خوراک ماں کا دودھ بنایا ہے، اور اس کے اندر فرمایا شفا بھی ہے، اور اس آیت کے اندر یہ بتلا دیا کوئی بھی ماں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بچے کا دودھ نہیں چھڑوا سکتی۔ فلا تشاور، اللہ فرما رہے ہیں پہلے دونوں آپس میں مشورہ کریں، مثلا 1 سال کے بعد چھوڑنا ہے، 1.5 سال بعد چھڑوانا ہے، تو پہلے مشورہ کریں، یہ آپس کے اندر میاں اور بیوی دونوں مشورہ کریں کہ اب بچے کو دودھ چھڑوانے کا ارادہ ہے، آپ کا خیال، دونوں مشورہ کر کے جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کی عدت کا بیان فرمایا ہے، فرمایا 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے۔ یہ اس صورت کے اندر جب عورت حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہوگی تو پھر اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، وضع حمل ہے۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اگر اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آتا ہے تو ثلاثۃ قروء، 3 حیض عدت ہوں گے۔ اگر اس کو حیض نہیں آتا، بوڑھی ہو چکی ہے یا اور کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اسے حیض نہیں آتا، تو پھر اس کی 90 دن یعنی 3 مہینے عدت ہوگی۔ یہ ہر عورت کا میں نے آپ کو عدت کا مسئلہ بیان فرما دیا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ طالوت یہ بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو قوم کا بادشاہ بنایا۔ ان کے مقابلے میں جالوت جو کہ ظالم تھا، جابر تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بڑی فوج تھی، مقابلہ ہوا، حضرت طالوت کے پاس 313 تھے، ادھر فوج ہزاروں سے بھی زیادہ تھے، جبکہ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، اور مقابلے میں جو حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، جہاد ہوا، ایک میدان سج گیا، ادھر جالوت آیا کہنے لگا یہ تو 313 میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ ادھر حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر میں سے جو سب سے چھوٹے تھے اس وقت، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، یہ پورے کے پورے لشکر میں سب سے چھوٹے تھے، یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے کیونکہ چھوٹے جو تھے، یہ صرف خدمت کے لیے آئے تھے کہ اگر کوئی مجاہد پانی مانگے گا اس کو پانی دوں گا، کوئی زخم ہو جائے گا پٹی کر دوں گا، یہ صرف خدمت کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہ اکیلے میدان میں کہنے لگے کہ میں اکیلا اس جالوت کا مقابلہ کروں گا۔ ادھر جالوت کہہ رہا ہے میں اکیلا کافی ہوں، یہ تو چھوٹا سا لشکر، ادھر حضرت طالوت علیہ السلام اکیلے میدان میں، اور بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کا لشکر فتح پا گیا۔ ادھر جالوت جب مر گیا تو اس کی ساری فوج ڈر کی وجہ سے بھاگ گئی۔ تیسرے سپارے کے شروع میں آیت الکرسی ہے، پورے قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی آیت ہے، معنوں کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اس کی بڑی فضیلت ہے، جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا فرمایا اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور فرمایا اگر فوت ہو گیا تو یہ شہادت کی موت اس دنیا سے جائے گا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے مرے پڑے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، یہ خیال آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا دیا، موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، پھر پوچھا اے عزیر آپ کتنا عرصہ سوئے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا آدھا دن یا 1 دن۔
میں تم 100 سال گزر چکے ہو، میں اس طرح انہیں مردوں کو زندہ کروں گا جیسے تجھے زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، میں اس کا تجربہ دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں، باقی مجھے آپ کی توحید پر، آپ کی بات پر پکا یقین ہے، صرف تجربہ دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، ان کا قیمہ بناؤ اور ان کو مکس کرو، مکس کر کے مختلف پہاڑوں میں پھینک دو۔ جب مختلف پہاڑوں میں پھینک دو گے پھر ان ایک ایک کو آواز دینا، وہ اڑتا ہوا تمہاری طرف آئے گا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو قیمہ بنایا، قیمہ بنا کے مکس کیا، 4 پہاڑوں پہ ڈالا، پھر بلایا، ایک ایک پرندہ اللہ نے زندہ کر کے دوبارہ دکھا دیا۔ مثل الذین ینفقون، پورے 2 رکوع کے اندر اللہ نے صدقہ خیرات کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، 700 گنا تک اس کو دگنا اجر دیا جاتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف، پھر جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے لیے 700 سے بھی اجر بڑھا دیا جائے گا، یعنی 1 روپے کا 700 روپے، اور پھر جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس 700 سے بھی بڑھا دیا جائے گا۔ یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو پھر 70 گنا مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی 1 روپے کا 700، پھر 700 کو 70 سے ضرب دیں تو یہ کہیں ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اتنی نیکیاں دیتا ہوں 1 روپیہ صدقہ دینے پر، اس لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ نے دوسرا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم صدقہ دے رہے ہو، ایک تو کسی کے ساتھ احسان نہ جتلانا، دوسرا ریا نہ ہو، اگر ریا ہوگا تو پھر تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا، اللہ فرما رہے ہیں جو سود کا کام کرتے ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں، بظاہر ان کو لگتا ہے یہ پیسہ بڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں یہ پیسہ کم ہو رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا۔ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے قبروں سے جیسے انہوں نے شراب پی ہوئی ہو، یعنی نشئی بن کر اٹھیں گے، ادھر گریں گے ادھر گریں گے، ایسے لگے گا جیسے ان کو شیطان نے خپتی بنا دیا ہو، یعنی شیطان نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہو۔ باقی اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی سود سے توبہ نہیں کرتا پھر اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، لفظوں کے اعتبار سے پورے قرآن کی یہ بڑی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے قرضے کا لین دین بتلایا کہ تم نے کسی کو کوئی چیز ادھار دینی ہو یا کسی سے کوئی چیز خریدنی ہو یا کسی سے پیسے لینے ہو یا دینے ہو، ادھار کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا بڑا سے بڑا کوئی بھی ہو، اللہ فرما رہے ہیں اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو۔ ایسے نہ کہا کرو دیکھی جائے گی یہ تو بھائی ہے، یہ تو دوست ہے، بعد میں پھر یہی دوست لڑائی کی صورت بن جاتی ہے، پھر دشمنی بن جاتی ہے، بول چال ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے دے دیا، ہم نے کہا ہمارا رشتہ دار ہے دے دے گا، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے، سال گزر گیا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تم لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے وقت 2 گواہ بھی بناؤ، اگر 2 مرد گواہ نہ ہوں تو پھر 4 عورتیں، یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ۔ اور دوسرا اللہ آخر میں فرما رہے ہیں اگر نقدی لین دین ہو، اس میں اگر چھوٹا موٹا سامان ہو تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نمک وغیرہ خرید لیا، اور اگر کوئی بڑی چیز خریدنی ہے جیسے گاڑی وغیرہ یا کوئی بڑا سودا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں وہ نقدی بھی ہو تب بھی اس کو لکھ لو تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو پڑھ کے سویا کرو۔ سورۃ آل عمران، اس سورت کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آئے گا، اسی نسبت سے سورت کا نام سورۃ آل عمران رکھا۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام تھا حضرت حمنہ بنت فاقوزہ۔ انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا میں اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں گی، ان سے دنیا کا کوئی بھی کام نہیں لوں گی، پوری زندگی کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ بیٹی حضرت مریم علیہ السلام پیدا کی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹے کے بارے میں تو منت مانی ہوئی تھی، بیٹی کا کیا کروں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تیرا بیٹا وہ کام نہ کرتا جو یہ تیری بیٹی کام کر کے جائے گی۔ آج دنیا یاد کرتی ہے، پورا قرآن حضرت مریم کی تعریف کرتا ہے۔ تو فرمایا بسا اوقات لڑکیاں اتنی دین کے معاملات میں آگے ہوتی ہیں کہ مردوں کو بھی کراس کر جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت رابعہ بصری ہم جیسے مردوں کو بھی کراس کر گئے کہ حیا تھی، شرم و حیا۔ جب حضرت مریم بڑی ہو گئیں، ایک کمرے میں بند تھیں، دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کزن تھے، ان کی تربیت میں یہ رہتی تھیں کیونکہ یہ مسجد کے خادم تھے۔ مسجد کے خادم 29 خادم تھے، کوئی اذان دیتا، کوئی صفائی کرتا، کوئی کسی کے ذمہ کیا ڈیوٹی، کسی کے ذمہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی کمیٹی میں سے تھے، خدمت کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں حضرت مریم آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو ایک بند کمرے میں باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ جب واپسی آئے، تالا لگا ہوا، تالا کھولا، دروازہ کھول کر اندر دیکھا بے موسمی پھل پڑے۔ حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمانے لگیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو جب دیکھا کہ بے موسمی پھل تالا لگا کے گیا ہوں، کوئی ذریعہ اور کسی شخص کا آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ نے اپنی طرف سے پھل جنت سے اتارے،
فوراً وہیں سجدے اور محراب کے اندر گئے، 2 رکعت پڑھی، اللہ کے حضور روئے، اللہ کہ تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی تھی، ان کی بیوی کی عمر 96 یا 95 سال ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، اللہ سے ایسے گڑ گڑائے اور دعا کی، اللہ نے 100 سال کی عمر میں اولاد دے دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیے، پھر اللہ نے نام بھی خود رکھا اور فرمایا یہ نام آپ کے بیٹے سے پہلے کسی کا نام کوئی نہیں تھا، اور یہ آپ کا بیٹا بڑا انمول ہوگا، یہ نبی ہوگا، سید ہوگا، اللہ کی طرف سے تیرے بیٹے پر بڑے بڑے انعامات ہوں گے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ نابینوں کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، برس والی بیماریوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا پا جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا کا سارا جو کام ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس کے دلائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک، اے عیسیٰ آپ کو میں یہودیوں کا ہاتھ بھی لگنے نہیں دوں گا۔ جبکہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا تھا اور وہ اس دنیا سے شہید قتل ہو گئے ہیں، لہٰذا اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ کو سولی پہ لٹکایا تھا لیکن دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، پھر وہ اپنی زندگی گزاری، شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر وہ اپنی موت مرے، لہٰذا اس وقت ان کی دمشق کے اندر جو ہے قبر ہے۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے نہ ہی قتل کیا نہ ہی سولی پہ لٹکایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ جب غیروں نے ہم گھر کا محاصرہ کیا، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ان کے کسی حواری کے اندر ڈال دی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کو قتل کر دیا، وہ یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، حالانکہ کیا کوئی نہیں تھا۔ اس سپارے کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمام کے تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کتاب اگر نازل ہو گئی تو تم سارے کے سارے اس بات کا عہد کرو، وعدہ کرو، اپنی نبوت کو منسوخ کرو گے، اپنی کتاب کو بھی منسوخ کرو گے، اس وقت تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ گے۔ لہٰذا تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات نے اللہ سے وعدہ کیا اگر ہمارے دور کے اندر آخری نبی آ گئے تو ہم اپنی نبوت بھی چھوڑ دیں گے، اپنی کتاب بھی چھوڑ دیں گے، ہم اس کتاب کی لوگوں کو تلقین کریں گے اور پیغامات دیں گے، تبلیغ کریں گے اور آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے۔